حج کے ارکان عموماً احرام کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور جس کا معنی یہ ہے کہ حاجی میقات پر پہنچ کر حج کی نیت کرتا ہے۔ میقات 5 ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میقات کا تعین فرمایا ہے اور حجاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میقات پر پہنچ کر اپنے حج عمرے کی نیت کرے اور احرام کو باندھے، اور وہ 5 میقات ہیں۔ ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے اور آج کل ابیار علی سے احرام باندھا جاتا ہے۔ جحفہ شام والوں کے لیے جحفہ ہے اور آج کل اس کے قریب رابغ نامی شہر سے احرام باندھا جاتا ہے۔ قرن المنازل نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے، یہ مقام آج کل السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یلملم یمن والوں کے لیے یلملم ہے جو کہ السعدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذات عرق یہ اہل عراق یا اہل مشرق کا میقات ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ مکہ سے ہی حج کا احرام باندھیں اور اسی طرح اہل جدہ بھی جدہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے، لہذا حاجی اور معتمر کے لیے یہاں سے بغیر احرام کے گزر جانا جائز نہیں اور جان بوجھ کر میقات سے بلا احرام باندھے۔ اگر کوئی شخص گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس اپنی میقات پر لوٹے اور احرام باندھے، اور ایسا نہ کرنے کی شکل میں اس پر دم واجب ہوگا، جسے جانور کی قربانی کی شکل میں حرم کی حدود میں ذبح کر کے فقراء مکہ پر تقسیم کرنا ہوگا۔ اے مسلمان بھائی، اگر آپ زمین کے راستے سے، گاڑی سے یا کسی اور سواری سے سفر کر رہے ہیں تو میقات پر پہنچنے کے بعد اگر میسر ہو تو غسل کر لیں، اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں اور اپنی صفائی کا اہتمام کریں اور اپنی احرام کی 2 چادروں کو باندھ لیں۔ معلوم ہو کہ عورتوں کے لیے احرام ان کا عام لباس ہے، البتہ ایسے کپڑے نہ پہنے جن میں زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو۔ اس کے بعد عمرے کی نیت ان الفاظ سے کہنی چاہیے: لبیک عمرہ۔ اور آپ اگر سمندر کے راستے سے یا ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو عام طور پر میقات آنے سے پہلے ہی آمد کا اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ احرام باندھ لیا جائے، اور اگر آپ اپنے وطن سے ہی احرام کی چادریں باندھ کر آئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ عمرے کی نیت میقات پر پہنچ کر ہی کرنی چاہیے۔ نیت کرنے کے بعد اب مرد حضرات کو چاہیے کہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، لیکن عورتیں تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازیں پست رکھیں۔ واضح ہے کہ اجتماعی طور پر تلبیہ پکارنے سے بھی دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، یہ بھی نامناسب عمل ہے۔ شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ محترم حجاج کرام، حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد آپ کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ محرم پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ مثلا بال نہ کاٹے، لیکن اگر خود بخود بال جھڑ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ناخن نہ تراشے، لیکن اگر خود بخود ناخن الگ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اپنے جسم پر اور کھانے پینے کی اشیاء میں خوشبو نہ استعمال کرے، لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو خوشبو لگائی تھی اگر اس کا کوئی اثر باقی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کسی شکار کے جانور کو نہ مارے، نہ بدکائے اور نہ ہی دوسروں کی اس کام میں مدد کرے۔ کوئی محرم یا غیر محرم حدود حرم کے اندر کسی درخت کو نہ کاٹے اور نہ ہی کوئی ہرا پودا اکھاڑے اور نہ ہی کوئی گری ہوئی یا کھوئی ہوئی چیز اٹھائے، البتہ اگر نیت اس چیز کے بارے میں اعلان کرنا ہو تو پھر اٹھانا جائز ہے۔ عورتوں کو شادی کا پیغام نہ دے، نہ ہی اپنے لیے یا کسی دوسرے کے عقد نکاح کا سبب بنے، اور جب تک احرام میں ہو شہوت کے ساتھ عورت سے مباشرت اور ہم بستری نہ کرے۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں ہاتھوں میں دستانے پہننا یا نقاب یا برقعے کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپانا ممنوع ہے۔ اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہو رہا ہو تو پھر چہرے کو اوڑھنی یا کسی اور چیز سے چھپانا واجب ہے، ویسے ہی جیسے کہ غیر حالت احرام میں واجب ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں پر اپنے سر کو ڈھانکنا جائز نہیں، لیکن چھتری سے یا گاڑی کی چھت سے یا اپنے سامان کو سر پر اٹھانے میں اگر سر چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر محرم بھول کر جہالت میں سلا ہوا کپڑا پہن لے یا اپنے سر کو ڈھانک لیتا ہے یا خوشبو استعمال کر لیتا ہے یا اپنا کوئی بال کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ قمیص، پائجامہ یا کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا پورے جسم یا جسم کے کچھ حصے کے لیے استعمال نہ کرے۔ إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل أو إذا لم يجد نعلين
فيلبس الخفين ولا حرج. ایسے جوتے بھی استعمال نہ کریں جو ٹخنوں کو چھپا دیں. البتہ عام جوتے اور چپل پہننا، انگوٹھی پہننا، چشمہ لگانا، گھڑی باندھنا، ایئر فون استعمال کرنا، بیلٹ اور پرس استعمال کرنا، اور اگر احرام گندا ہو جائے تو اسے بدلنا محرم کے لیے جائز ہے. سر اور جسم کو دھونا بھی جائز ہے، اور اگر محرم کے کوئی زخم لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. اور واضح ہے کہ احرام کے لیے کوئی خاص نماز مشروع نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے ان کا التزام کرے. مثال کے طور پر 5 وقت نماز با جماعت ادا کرے. جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے دور رہے. بد کلامی، فحش باتیں، جنگ و جدال اور دیگر نافرمانی کے تمام کاموں سے بچتا رہے. اب آپ کا قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے والا ہے. یہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ایک مسلمان کو بڑی ہی بےتابی سے انتظار رہتا ہے. داخلے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لینا سنت ہے. اب آپ بیت اللہ الحرام میں داخل ہونے لگے ہیں. واضح ہے کہ دوسری مساجد کی طرح اس مسجد الحرام میں بھی داخل ہوتے وقت آپ کو اپنا داہنا پیر مسجد کے اندر پہلے رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور داخل ہوتے وقت یہ کہنا بھی سنت ہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر محرم کو چاہیے کہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے قدموں کو کعبہ مشرفہ کی طرف بڑھائے اور استباء کرے. استباء یہ ہے کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. اس کے بعد حجر اسود کی طرف جائے اور اپنے طواف کا آغاز حجر اسود سے کرے. حجر اسود کا بوسہ لینے میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے اور نہ ہی وہاں کھڑا ہو کر بھیڑ کرے، بلکہ چلتے ہوئے اشارہ کرتا چلے. مسلمانوں کو اذیت دینا بہت غلط بات ہے. یہاں دھکا پیلی نہیں کرنی چاہیے، اور کافی ہے کہ دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور اپنے 7 چکروں کا آغاز کرے. حاجی کو چاہیے کہ دوران طواف کثرت سے اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتا رہے. طواف کی کوئی خاص دعا مشروع نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بنا رکھی ہیں. اور ذکر و اذکار کرتے وقت بھی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے طواف کرنے والوں کو اس طرح تشویش ہوتی ہے. طواف کرنے والا جب بھی رکن یمانی کے پاس جائے، اگر میسر ہو تو اسے چھو لے، دایاں ہاتھ لگائے. رکن یمانی کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو تو رہنے دے اور اپنے طواف کو جاری رکھے. واضح ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے. واضح ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس طرح حجر اسود پر پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو گیا. اب اپنے باقی دوسرے چکر بھی حجر اسود سے ہی اسی طرح شروع کرے اور حجر اسود پر ہی ختم کرے. طواف میں رمل کرنا مردوں پر سنت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا مرد تیز چلے اور قدم قریب قریب رکھے، اور یہ طواف قدوم میں صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے. البتہ استباء 7 چکروں میں کرے. دوران طواف بعض حجاج کچھ غلطیاں کرتے ہیں. مثلا طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے گزر جاتے ہیں، یا مقام ابراہیم کو بیت اللہ کا حصہ تصور کرتے ہیں، جو غلط ہے. بذلك قد انقص من طوافه ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة. اسی طرح خانہ کعبہ کا استلام اور بسا اوقات اس کی تمام دیواروں کا استلام یا اس سے چمٹنا. واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی جز کا استلام نہیں کیا. لہذا عقیدت سے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کی دیواروں کو چھونا بدعت ہے. اس کی کوئی اصل نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. طواف کے دوران ذکر و اذکار کرتے وقت آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح دوسرے طواف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے. دوران طواف حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں سے الگ رہیں. الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم فيجب الابتعاد عن ذلك. اور جب طواف مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں کندھوں کو چھپا لینا چاہیے. طواف پورا ہونے کے بعد اگر میسر ہو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر وہاں جگہ نہ مل پائے تو مزاحمت نہ کرے، بلکہ پورے حرم میں جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھ لے. واضح ہے کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے. اور اگر کوئی دوسری صورتیں بھی ان میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے.
اس کے بعد دعا کرے اور پھر حجر اسود کا استلام کرے اور اس کے بعد آب زمزم پیے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کے لیے کوہ صفا کی طرف نکل جائے، اس پر چڑھے یا اس کے قریب کھڑے ہو کر یہ دعا کرے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور یہ آیت پڑھے، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، 3 دفعہ اللہ اکبر کہے اور اس دعا کو بھی 3 بار پڑھے۔ وكرر الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويكرر هذا اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، واضح رہے یہاں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے جیسا کہ اکثر حجاج کرتے ہیں، ان کا یہ عمل غلط ولا ہے۔ يرفع يديه إلا إذا كان داعيا ولا يشير بهما عند التكبير فإن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين۔ اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعائیں کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے، يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله وللمسلمين فإذا بلغ العلم اور جب سبز نشان پر پہنچے تو دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے سبز نشان تک پہنچ جائے اور پھر آہستہ چلنا شروع کر دے، البتہ عورتیں کہیں بھی تیز نہ چلیں نہ دوڑیں، پھر وہ اوپر چڑھے یا اس کے پاس ٹھہرے اور وہی کرے جو صفا پر کیا تھا۔ تصل أخي الحاج إلى المروة فاستقبل الكعبة وقل ما قلته من الذكر عند صعود الصفا وادعو بما شئت۔ پھر مروہ سے اترے اور صفا کی طرف چلے اور جب سبز نشان پر پہنچے تو پھر دوڑنا شروع کر دے، ورنہ باقی جگہوں پر آہستہ ہی چلنا چاہیے۔ صفا سے مروہ تک کا جانا 1 چکر ہوتا ہے اور اسی طرح مروہ سے صفا کو آنا دوسرا چکر کہلاتا ہے۔ اس طرح سعی کے 7 چکر پورے کرے۔ ذهابك من الصفا إلى المروة شوطا ورجوعك من المروة إلى محترم الصفا حجاج کرام، شوطا۔ سعی کرتے وقت اگر درمیان میں آپ تھکاوٹ محسوس کریں یا کسی مرض کی وجہ سے آپ پر صفا مروہ کے درمیان چلنے میں دشواری ہو تو آپ ویل چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر طواف کے بعد عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو وہ اس حالت میں سعی کر سکتی ہے، کیونکہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں، اور بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تیز بھاگتی ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جس وقت سعی مکمل ہو جائے تو متمتع پر ضروری ہے کہ پورے سل کے بال تراشے یا چھوٹے کروائے۔ حاجی کے لیے قصر یعنی چھوٹے کرانا افضل ہے، البتہ عورتیں اپنے تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے سرے 1 انچ کے برابر یا اپنی انگلی کے پورے کے برابر یا اس سے تھوڑا کم کاٹیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور محرم کے لیے ہر وہ کام حلال ہے جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوا تھا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتمر کو چاہیے کہ احرام باندھنے کے بعد سے لے کر طواف شروع کرنے تک اور حاجی کو حج کا احرام باندھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کثرت کے ساتھ پکارتا رہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔